جو مریض ہیں جن کے ساتھ ہمارا یہ تعلق ہے، یہ سفر میں وہ شامل ہوتے چلے گئے ہمیں یوٹیوب چینل پہ، تو ان سے گزارش ہے کہ اپنی جب دوائیں آپ پرسکرائب کروائیں تو اس کو ایک تو ضائع نہ کریں۔ آپ جتنے دنوں کے لیے لی ہیں وہ آپ ان کو استعمال کریں، جتنے دنوں کے لیے ڈاکٹر نے دی ہیں اس کو مس نہ کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس دوائیں بچ جاتی ہیں تو ان کا سدباب کریں، یا تو یہ ہے کہ آپ سٹور والے کو ریٹرن کر دیں اور اس کے بدلے میں کوئی اور لے لیں، یا پھر آپ وہ دوائیں لا کے اپنے ڈاکٹر کو دے دیں کہ ڈاکٹر صاحب اگر کوئی ضرورت مند مریض آئے تو اس کو آپ دے دیں، کیونکہ یہ جو دوائیں ہیں یہ ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ بہت سی دوائیں وہی کمپنی، انٹرنیشنل کمپنی جو ہیں وہ باہر سے بھیجتی ہے، وہ جب باہر سے منگواتی ہیں تو ظاہر ہے وہ ہمارے ہی پیسوں سے ہوتا ہے، اور ڈالر کی اور ساری چینجز آتی ہے، اور یہ دوائیں ضائع ہوتی ہیں جب آپ نہیں کھاتے، یا آپ پھینک دیتے ہیں، ایکسپائر ہو جاتی ہیں تب پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے نعمت بھی ہیں، اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ نے خرید لی ہیں تو آپ بیماری کے وقت صدقہ تو دیتے ہی ہیں، بے شک صدقے کا اثر ہے، اور آپ بہت سی بیماریوں اور بہت سے مسائل اور تکالیف سے بچاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ اسی دوائی کو صدقہ کریں۔ اگر آپ کے پاس دوائیں بچ جاتی ہیں، ساتھ میں کسی کو ضرورت ہے، خود سے ایڈوائز نہ کریں کہ دیکھو مجھے تو سر درد تھا، میں نے یہ گولی کھائی، بہت آرام آیا، تو بھی کھا۔ تو یہ کام غلط ہے، کیونکہ یہ آپ اس کی نیکی کرتے کرتے وہ اسی کو مار بیٹھیں گے، کیونکہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ہر دوائی کے اپنے مسائل ہیں۔ دوا ہوتی ہے یہ زیادہ اماؤنٹ میں زہر ہوتی ہے، لیکن تھوڑی اماؤنٹ میں زہر جو ہے وہ دوائی بن جاتی ہے۔ وہی چیزیں جو جراثیم کو مارتی ہیں وہ زہر ہوتی ہیں، وہ لیکن تھوڑی مقدار میں ہوتی ہے تو آپ کو کچھ نہیں کہتی۔ لیکن اگر آپ ان دوائیوں کو زیادہ دیکھیں، لوگ پیناڈول سے سوسائڈ کرتے ہیں، آپ ڈسپرین سے کرتے ہیں، اور الپرازولام اور ڈیفرنٹ دوائیں ہیں وہ کھا کے زیادہ مقدار میں آ جاتے ہیں اور ان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ خطرناک چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بہتر ہے کہ جیسے ہر دوا پہ لکھا ہوتا ہے کہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، ویسے ہی آپ یہ ہے کہ ان کو غیر ضروری گھر میں نہ رکھیں۔ ہاں، ایمرجنسی کی ادویات ضرور رکھیں۔ ہمارے ہاں بڑا اچھا ایک مثال بھی ہے، مسجد میں اعلان ہوا کرتا تھا کہ جن کے گھروں میں سیرپ یا ادویات ہیں اور وہ بچی پڑی ہیں تو برائے مہربانی ہماری ڈسپینسری کے اندر جمع کروا دیں۔ پھر جو ان میں ایکسپائر نہیں ہوتی تھی اور ٹھیک ہوتی تھی، ان ادویات کو استعمال کر لیا جاتا تھا، نہ کہ بہت پرانی ہو تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا، لوگ ادویات لیتے ہیں، مثلا 7 دن کی اینٹی بایوٹک تھی تو 10 دن کی خرید لائے، اب وہ 3 دن کی ضائع ہو جائے گی۔ اب وہ 3 دن کی ضائع ہونے کی وجہ سے وہ اتنا ہی بجٹ اگر آپ پورا دیکھیں تو وہ پاکستان پہ اور ہمارے غریبوں پہ ہی لوڈ پڑتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ان ادویات کو جو اتنی مہنگی ہیں ان کو ضائع نہ کریں، کسی کے کام آ جائیں۔ یہ ادویات سرکار بھی خرید لی ہوتی ہے جو اسپتالوں میں فری ملتی ہیں، یہ ان کو بھی شاید عام عوام کو جتنے روپے میں ملتی ہیں اس سے ڈبل میں سرکار خریدتی ہے۔ تو سرکار کی دوائیں اکثر جب ہم پیری فری میں کام کرتے تھے یا گاؤں دیہاتوں میں، لوگ دوائیں لکھواتے تھے دھڑا دھڑ، آتے وہ شاپنگ کے لیے تھے۔ یہ بھی بدقسمتی ہے بازار میں، کیونکہ اسپتال کے قریب بھی بازار ہوتے ہیں تو لوگ آتے ہیں وہاں شاپنگ وغیرہ کی، انہوں نے کہا کہ بی بی ذرا سوٹ کو نا سلائی کرنے میں 2 گھنٹے لگیں گے، یا آپ 2 گھنٹے بعد آ جاؤ۔ اب کہاں جائیں، وہ سمپل ادھر کریں گے اسپتال کا رخ، چلو دوائی بھی لے لیں گے اور تھوڑی دیر پنکھے پہ اور اے سی میں بھی بیٹھ جائیں گے۔ تو ایک عوام کا وہ بھی آتا ہے، میں کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ آتے ہیں سمپل، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، 4 5 ڈاکٹرز کو آرام سے چیک کروایا اور دوائیں لکھوائی، اور اکثر جب ہم چھٹی ہوتی تھی تو اسپتال سے نکلنا تو نالی کے اندر دوائیں پڑی ہوتی تھی، وہ سیرپ باہر پڑے ہوئے ہوتے تھے۔ تو اگلی دفعہ آئے تو پوچھتے تھے کہ کیوں نہیں کھایا، یہ دوائی لکھی تھی، یہ تو لکھوا کے آپ گئے تھے، اب تک تو یہ مسئلہ ٹھیک ہو جانا چاہیے تھا، آپ نے کیوں نہیں دوائی کھائی؟ کہتے ڈاکٹر صاحب اس کا تو رنگ ہی بڑا عجیب سا تھا، ہم نے نہیں کھائی، وہ اس کا ذائقہ ہی بڑا عجیب سا تھا۔ مجھے بتائیں دوائی کھانے کے لیے تھی یا مٹھائی تھی؟ دوائی تو وہ ہوتی ہے جس کا کوئی ٹیسٹ نہ ہو۔ مٹھائی اور دوائی میں فرق یہی ہے کہ مٹھائی آپ کو ٹیسٹ کو، آپ کے منہ کو مزہ دیتی ہے، لیکن جو دوائی ہے وہ تو کڑوی ہوگی، کہتے ہی دوائی اس کو ہے۔ تو اس میں آپ کہیں کہ جی وہ اس کا رنگ ایسا تھا، اس کا ذائقہ ایسا تھا، اس کی اسمیل ایسی تھی، تو وہ پھر دوائی تو ایسی ہی ہوتی ہے۔ تو یہ آپ اس طرح ضائع کرتے ہیں، اور سرکاری طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ایک علاقے میں جتنی عوام ہوتی ہے، جتنی وہاں کی کمیونٹی کی، جتنی وہاں پاپولیشن ہے، اس کے حساب سے ادویات جاری ہوتی ہیں جتنے مریض کے لوڈ ہیں۔ لیکن اگر ضرورت مند جو بیچارے صحیح مریض ہیں جن کو یہ دوا چاہیے، ان تک آنے سے پہلے ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو غیر ضروری ادویات جمع کرنے کے شوق میں آتے ہیں کہ چلو سرکاری طور پہ فری مل رہی ہے تو فری لے جاتے ہیں، اور اس کا ہر دوا کا اپنا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ جب آپ غیر ضروری یا مفتی سمجھ کے کھاتے ہیں
تو وہ آپ کو نقصان دیتی ہے۔ تو اللہ سے شفا مانگنی چاہیے، اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اور یہ بھی رہے کہ آپ کے کسی عمل سے کسی غریب کو، جس کا ایک ہی سہارا ہے، امیر تو کہیں پہ بھی چلا جائے گا، لیکن اگر غریب جو بیچارہ سرکاری طور پہ ہی اپنا ماں باپ، اپنی بہن بھائیوں کا یا اپنی بیوی بچوں کا علاج کروا رہا ہے، جب ان کی ادویات آپ خود سے لیں گے 2 نمبری کے ساتھ اور پھر باہر نالیوں میں پھینک جائیں گے، تو بتائیں اس غریب کا کیا قصور ہے۔ تو ان چیزوں کو ضرور مد نظر رکھیں، اور صدقہ جاریہ بھی ہے، اور ان ادویات کو ایک نیا آئیڈیا بھی ہے کہ آپ اپنی ادویات کو بچائیں، ڈاکٹر کو دے دیں، میڈیکل سٹور کو دے دیں، اور اس طرح آپ کا ایک پول بنتا جائے گا۔ محلے کی اگر ادویات جمع کریں تو بہت زیادہ بن جاتی ہیں، تو ہم اسی محلے کے مریض کو اور اسی محلے کے ڈاکٹر کو دیں تو وہ محلے میں ڈسٹریبیوٹ کر دے کہ یہ اس مریض کی کارآمد ہیں، یہ اس کو فائدہ دے سکتی ہیں۔ تو امید ہے کہ اس سے ضرور فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر محسن کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔